ہمارے چینل AGO آفیشیل کو سبسکرائب کریں اور نئی اپڈیٹس کے لیے گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبائیں۔ انبیاء کے ساتھ کتابیں، آخری نبی اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور آخری کتاب کلام اللہ قرآن مجید، یہ تحریف سے پاک ہے۔ قرآن کس کا کلام ہے پہلے یہ پتہ ہونا چاہیے۔ قرآن کا تعارف قرآن کی زبانی جتنا سورہ شعراء میں ہے کہیں بھی نہیں۔ مختلف جگہ قرآن عربی لقوم یعلمون انا انزلناہ فی لیلۃ القدر لا یاتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ تنزیل من حکیم حمید، یہ مختلف جگہ پر قرآن کا تعارف ہے، لیکن مجھے سورہ شعراء میں جو قرآن کا تعارف ملا ہے ایک ہی جگہ، وہ پورے قرآن میں ایسا اور کہیں نہیں۔ یہ میرا دعویٰ نہیں، یہ میری اپنی جستجو کے مطابق میری بات ہے، ہو سکتا ہے اس سے بھی بہتر کہیں قرآن میں آیا ہو۔ یہ کس کا کلام ہے؟ پہلا سوال یہ کہ یہ بھائی کس نے بھیجا ہے، یہ پہلا سوال اٹھتا تو اس کا جواب ہے وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ انہو کہ تمہارا شک دور کرنا چاہتا ہوں کہ یہ بغیر شک و شبہ کے آسمان والے کا اتارا ہوا کلام ہے، اور رب العالمین کے ساتھ کلام والے کی ہیبت کو ذکر کیا گیا ہے کہ کلام والے کی ہیبت نہ ہو تو کلام کی ہیبت کیسے ہوگی؟ جب وہ کہنے والے کو نہیں جانتا تو اس کے کہے کو کیسے جانے گا؟ جب وہ حاکم کو نہیں جانتا تو حکم کو کیسے جانے گا؟ حاکم کی عظمت حکم کی عظمت پیدا کرتی ہے۔ میرا بھائی تھا نشتر کالج میں کارڈیالوجی کے وارڈ میں سیکھ رہا تھا، 2-3 ڈاکٹر نوجوان بڑے خوبصورت لمبے چوڑے سب کے اونچے اونچے قد آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ ایک چھوٹے سے قد کا آدمی آیا، بے روبہ سا، میرے نزدیک وہ انتہائی بے روبہ آدمی تھا، اور تینوں ایسے ہو گئے۔ تو مجھے خیال آیا یہ ضرور ان کا ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ، ورنہ ان تو ویک کے بندہ ویسے ہی آ کے تھپڑ مارا میں دل نہیں کرنا۔ تو جب وہ چلا گیا تو میں نے طاہر سے پوچھا یہ تمہارا ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ؟ کہنے لگے ہاں یہ ہے۔ میں نہیں جانتا تو میں کہہ رہا ہوں پتہ نہیں چپڑا سی کتوں اندر آ گیا، اور وہ جانتے ہیں تو وہ ہل گئے۔ جتنا ہم لوگوں کی عظمتوں کو جانتے ہیں اتنا اللہ کو جانتے تو قرآن ہمارے دل کے اندر اتر جاتا۔ حاکم کی عظمت کے بغیر حکم کی عظمت نہیں، تو وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ الحمد للہ رب العالمین وَقُضِيَ بَيْنُهُمْ بِالْحَقِّ وَقِيلَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ کہ یہ رب العالمین کا کلام ہے، کل کائنات کا شہنشاہ، جس کا علم کامل ہے۔ یعلم ما یلج فی الارض وما یخرج منها وما ینزل من السماء وما یعرج فیہا، کائنات کا ذرہ ذرہ جس کے سامنے کھلا ہوا ہے، یہ اس رب کا کلام ہے۔ اس کی طاقت کیسی ہے؟ ان القوۃ للہ جمیعا، پوری طاقتوں کا مالک۔ اس کا ملک کیسا ہے؟ قل ان الامر کلہ للہ، اس کی طاقت، اس کا ملک، اس کی قدرت کیسی ہے، اس کی بادشاہی کیسی ہے؟ قل اللہم مالک الملک۔ اس کی تدبیر کیسی ہے؟ یدبر الامر من السماء الی الارض، اس کا انتظام کیسا ہے؟ لا تاخذہ لا یؤودہ حفظہما، نظام چلاتا کیسے ہے؟ لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، ہر ایک پر اس کی نظر کیسی ہے؟ لا یعزب عن ربک من مثقال ذرہ، اندھیرے میں اجالے میں کوئی فرق تو نہیں پڑتا؟ تو نہیں، سواء منکم من اسر القول ومن جہر بہ ومن هو مستخف باللیل وسارب بالنہار۔ تو وہ ایک ہی وقت میں ساری کائنات پر ایسا حاوی ہے کہ نہ غافل ہے، نہ جاہل ہے، نہ ظالم ہے، ظلم سے پاک ہے، جہل سے پاک ہے، غفلت سے پاک ہے۔ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى، اتنا علم کامل ہے کہ زور سے بولو تو سنتا ہے، آہستہ بولو تو سنتا ہے، ہونٹ بند کر کے بولو اسے بھی سنتا ہے۔ میں نے ہونٹ بند کیے، میں نے کچھ کہا، میرے کانوں نے نہیں سنا، اللہ کہتا میں نے سنا ہے۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ
دل کو اللہ کی عظمت سے بھرنا ہوگا، تب قرآن کی عظمت آئے گی۔ اور ہم تمہیں جیسے پڑھاتے ہیں وہ ہوتا ہے قانونی طریقہ، اصطلاحی طریقہ، تو وہ اللہ کی عظمت تو نہیں آتی، اللہ کی پہچان ہو جاتی ہے، عظمت نہیں آتی، اس لیے قرآن میں ہلاتا نہیں۔ میں نے جو عربی شروع کی تھی اس لیے کہ تم قرآن کے ساتھ جڑ جاؤ۔ اللہ کرے میرا یہ خواب میرے مرنے سے پہلے پورا ہو کہ میں ایک ایسی جماعت تیار کروں جن کے دل دماغ پر قرآن کی بادشاہی، جو تمام اکابر اسلام کی عزت احترام ہمارے اوپر فرض ہے، لیکن ہم قرآن سے جڑے ہوں اور اللہ کے محبوب سے جڑے ہوئے ہوں، کہ تمہارے اوپر سیرت کی چھاپ ہو، تم دیکھو تو سیرت کی نگاہ سے اور قرآن کی نگاہ سے، تم بولو تو قرآن اور سنت کے انداز سے، تم سوچو تو قرآن اور سیرت کے انداز سے۔ اس سے ہم بہت دور ہیں، ہم ذرا اکابر میں ہی پھنسے ہوئے ہیں، اس سے ابھی بہت دور ہیں۔ حاشا وکلا کوئی میری مراد اکابر اسلام سے کوئی برگشتہ کرنا نہیں ہے، ان کے ذریعے ہمیں ہدایت ملی ہے، لیکن بھائیو ابو حنیفہ جیسی ہستی کہتی ہیں کہ ہم رجال و نحن رجال، کہ جب آئے گی ابراہیم نخی پر اور حماد پر تو پھر ہم رجال و نحن رجال۔ اللہ کے نبی کی بات 100% لیں گے، صحابہ کی بات دیکھیں گے، جو اس میں راجح ہوگی وہ لیں گے، لیکن جب آئے گی بات طاؤس پر اور مکحول پر اور ابراہیم نخعی پر اور حماد پر تو پھر ہم رجال و نحن رجال۔ کیا خوبصورت بات، یہ نہیں کہ انہوں نے تکبر ان کا وہ بھی جستجو کریں گے، ہم بھی جستجو کریں گے۔ تو اللہ کی عظمت اللہ کے تذکروں سے زندہ ہوتی، پھر قرآن کی عظمت پیدا ہوگی۔ وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ یہ لایا کون ہے؟ اللہ تو آسمانوں پر ہے، نبی ہماری زمینوں پر ہیں، تو یہ کون لایا ہے؟ تو اس کا جواب ہے نزل بہ الروح الامین۔ کس کا کلام ہے؟ انہ لتنزیل رب العالمین۔ کون لایا ہے؟ نزل بہ الروح الامین، جبریل فرشتہ۔ کس کے پاس آیا ہے یہ کلام؟ کس کے پاس آیا ہے؟ علی قلبک، یہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر اترا ہے۔ علی قلبک، آپ کے دل پر اترا ہے، پھر لفظ بن کر آپ کی زبان سے نکلا ہے۔ اللہ کا کلام الفاظ میں بند نہیں، اس کی کوئی تشبیہ نہیں۔ صرف بخاری شریف کی روایت سے آپ لوگ جب پڑھو گے بخاری تو مثل سلسلۃ الجرس، یا رسول اللہ آپ پہ وحی آتی ہے؟ آتی۔ کیسی ہوتی؟ کہ بس جیسے گھنٹی کی آواز ہو، ایسے ہوتی، گھنٹی کی آواز۔ پھر جب آپ ہوش میں آتے ہیں تو وہ الفاظ بن کر زبان پہ آتے ہیں۔ یہ اللہ کی زبان سے تورات نہیں نکلی، اللہ کی زبان سے زبور نہیں نکلی، اللہ کی زبان سے انجیل نہیں نکلی، آسمان پہ لکھوائی گئی کتابیں اور اتار دی گئیں۔ کلام وہ ہوتا ہے جو زبان سے ادا ہو۔ قرآن میرے رب کی زبان سے نکلا ہوا کلام ہے، اور کائنات کے بنانے سے 2000 سال پہلے اللہ نے پورے قرآن کی تلاوت فرمائی، پورے قرآن کی تلاوت فرمائی۔ سبحان اللہ، پتہ نہیں کیا وہ انشاءاللہ جنت میں سنیں گے، اللہ ایمان کے ساتھ لے جائے تو جنت کی سب سے بڑی نعمت وہ اللہ کا دیدار ہے اور اللہ کے زبان سے اس کے کلام کا سننا ہے۔ جب جنت کی حوریں بھی گانا سنائیں گی، ساز بجے گا، جنت کے درخت ساز بنے۔ پھر داؤد علیہ السلام سنائیں گے تو جنت کے ساز درخت ساز بن کے بجیں گے۔ ہمارے نبی سنائیں گے تو جنت کے درخت ساز بن کے بجیں گے۔ جب اللہ پردہ ہٹائے گا، اپنا دیدار کرائے گا، اپنا کلام سنائے گا، پھر درخت بھی سنیں گے، نہریں بھی سنیں گی، دریا بھی سنیں گے، پتہ بھی سنے گا، تنکا بھی سنے گا، جانور بھی سنے گا، پرندہ بھی سنے گا، اور آپ بھی سنیں گے۔ ایمان والے بھی سنیں گے، ایمان والیاں بھی سنیں گے، تو اس میں ایسے گم ہوں گے کہ انہیں جنت کی یاد ہی بھول جائے گی۔ تو تورات زبان سے نہیں نکلی، انجیل زبان سے نہیں، زبور زبان سے نہیں، لکھوائی گئی۔ اس سے تو
تبدیل ہو گئی اور وہ مٹ گئیں. اگر وہ اللہ کی زبان سے نکلی ہوتی تو کبھی اللہ کے کلام کو بدلا نہیں جا سکتا. اللہ کی ہر صفت ناقابل تبدیل ہے. اللہ کی ہر صفت ناقابل تبدیل ہے. اللہ کی ہر صفت تغیر تبدل سے پاک ہے. قرآن چونکہ اللہ کی زبان سے نکلا ہوا کلام ہے، اسے بدلنے کی لاکھوں کروڑوں کوششیں کی گئیں، کوئی کامیاب نہیں، کوئی ایک کوشش کامیاب نہیں کہ یہ میرے رب کا کلام ہے، علی قلبک، میرے نبی کے دل پر اترا ہے. آخری سوال، کیوں آیا ہے؟ کیوں آیا ہے؟ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ. سبحان اللہ. انذار کیا ہے؟ آگے ایک زندگی آ رہی، اس زندگی کے بارے میں خبردار کرنا کہ دیکھو بھائی وہاں بہت بڑا نفع ہے، ہمیشہ کی زندگی جنت، وہاں بہت بڑا نقصان ہے، ہمیشہ کی زندگی آگ. تو قرآن کا مقصد ہے زندگی کا طریقہ، وہ طریقہ بتانا، خبردار کرنا. کس چیز سے خبردار کرنا؟ زندگی کے اس طریقے سے خبردار کرنا جس پر چل کے ہم سب دنیا میں بھی سکون سے رہیں اور جنت میں بھی کامیابی کے ساتھ پہنچ جائیں. جس طریقے پر چل کر دنیا کی مشقتیں اور دنیا کی مصیبتوں سے بچیں اور جہنم کی آگ سے بچ کر جنت میں جانے والے بن جائیں. قرآن اس لیے آیا ہے، ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم. بہت سے رہبر بیٹھے ہوئے ہیں یہاں، تو قرآن، اللہ کہتا ہے کہ قرآن وہ رہبر ہے جو سیدھا راستہ دکھاتا ہے.